شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ایک بار پھر عالمگیر مسئلہ ہے۔ بہت ہی زیادہ ہمیں درخواست موصول ہوئی ہیں اور آپ کے ای میلز موصول ہوئے ہیں اور آپ کے فون آئے ہیں کہ بالچر کے بارے میں ذرا تفصیلات کے ساتھ آپ بتائیں کہ بالچر کیوں ہوتا ہے اور بالچر ٹھیک کیسے ہوگا۔ تو بالچر جو ہے نا، یہ ایک عالمی بیماری ہے، یعنی پوری دنیا میں ہی ہوتی ہے، اور یہ ہر عمر کے جو ہے نا انسانوں کو ہو سکتی ہے، اور اس میں زیادہ تر بچے بھی شامل ہیں، اور بچوں کو بھی بالچر ہو جاتا ہے۔ اور بالچر بعض کا تو جگہ جگہ پہ اسپاٹ پڑتے ہیں، چھلوں کی صورت میں، سکوں کی صورت میں بال اڑتے ہیں، اور بعض اوقات پورے جسم سے ہی بال غائب ہو جاتے ہیں، اور ایک بال بھی پورے جسم پر نہیں ہوتا، تاکہ آئی بروز تک آپ نہ جسم سے غائب ہو جاتی ہیں، چہرے سے آئی برو بھی، آنکھوں کے اوپر سے آئی برو بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ بالچر جو ہے اس کی مین وجوہات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کیسے اس سے نپٹیں گے اور اس کا حل کیسے حاصل کریں گے، اور جن لوگوں کو بالچر ہوا ہے ان کی اذیت کا احساس اور درد ہمیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اور جن بچیوں کو ہوتا ہے یا جن خواتین کو ہوتا ہے ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ بھیانک سسٹم میں شامل ہو جاتا ہے نظام، کیونکہ اگر آئی بروز بچیوں کی، لڑکیوں کی غائب ہو گئی ہے تو وہ فیس ہی ہے، چہرہ ہی ہے جس سے انہوں نے آگے معاشرے میں فیس کرنا ہے، اور ان کا کانفیڈنس لیول اور ان کے مسائل بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سر پہ بالچر ہے، چاہے وہ لڑکیوں کے ہو، بچوں کے ہوں، بڑوں کے ہو، تو بہت ہی زیادہ نفسیاتی پرابلم بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اعتماد میں کمی بھی ہو جاتی ہے، اور مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب تک ہم ایسے ایک احساس کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، علاج نہیں کریں گے، اور اس کی تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ بالچر کی مین وجہ کیا بنی، تو جب تک بالچر آپ کو جو ہے نا تنگ کرتا رہے گا، مثلا تیل لگایا کسی کا، یا کریم لگائی، یا آپ نے آئنمنٹ لگائی، یا آپ نے کوئی بھی آپ نے ایسا عمل کیا کہ جس سے بال آ گئے، لیکن اندر کا نظام ہم نے ٹھیک نہیں کیا، تو بالچر ہمیں دوبارہ ہو جائے گا، اور یہ ہوتا رہے گا، کبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی ہم دوائی لگائیں گے باہر سے، یعنی تیل لگائیں گے یا شیمپو لگائیں گے یا کریم لگائیں گے یا لوشن لگائیں گے یا سیرم لگائیں گے یا آئنمنٹ لگائیں گے، تو ہمارا وقتی طور پر ایک نظام جو ہے بالوں کا بحال ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، لیکن جب تک ہم اس کو اندر سے اس کے مسائل کا حل نہیں حاصل کریں گے اور اس کو مستقل بنیادوں پر اس کو جسم کے اندر سے ٹھیک نہیں کریں گے، تو تب تک ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اندر سے جسم کے نظام کے ساتھ ہم چلیں گے اور بیرونی طور پہ بھی ہم چلیں گے، تو ماہرین صحت کے مطابق بالچر کی مین 3 وجہ بنی ہیں، یعنی 3 مین بڑی وجہ ہیں، اور اس کے اندر جو مسائل کے وجہ ہیں وہ آپ کو آگے بیان کرتے جائیں گے۔ اور 3 وجوہات میں سب سے پہلے جو نمبر آیا ہے وہ ہے گلے کی خرابی، تھائرائڈ کی خرابی، تھائرائڈ کا سوج جانا، گلے کا سوج جانا، گلے کی نالی کا اور گلے کے جو مسائل ہیں اس میں بلغم رہنا، اور گلے میں کیڑا گرنا، ناک کا بند ہو جانا، ریشہ بلغم کا زیادہ بننا اور خون کا کم بننا، اور خون میں جو ہے نا، خون میں اتنا انفیکشن اور وائرس شامل ہو جاتا ہے کہ جس سے خون زخمی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ جب آپ کے جسم میں گلے کی خرابی ہے، اور گلے کی خرابی سے ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بالچر بھی اس میں ایک رستہ ہے، گلے کی خرابی کی وجہ سے بالچر بھی ہو سکتا ہے، اس میں بال سفید بھی وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں، اس میں نظر کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اس میں کان کا درد بھی ہو سکتا ہے، اس میں مسوڑوں کی خرابی اور دانت کا جلدی گر جانا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح بالچر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جب بالچر ہو
تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا مجھے سال میں کتنی بار نزلہ زکام ہوا ہے یا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو نزلہ زکام بند ہو چکا ہے اور بالچر ہوا ہے تو فوری طور پہ جو ہے اپنے ماہرین سے ملیں، ڈاکٹر سے ملیں اور ان کو یہ لازمی بتائیں کہ مجھے سال ہو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں یا 2 سال ہو گئے ہیں، زکام نہیں ہوا۔ اور جب بھی موسم بدلتا ہے تو اگر زکام نزلہ نہیں ہوا تو آپ نے تشویش حاصل کرنی ہے، تشویش میں آپ نے مبتلا ہونا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا۔ تو آپ نے فوری طور پہ اپنے معالج سے، ڈاکٹر سے ملیں گے اور اس سے یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ گلے کی خرابی یا نزلے کا جو ایک دم جو نہ ہونا ہے یا ایک دم رک جانا ہے یا مسائل کا باعث ہے تو یہ کیوں ہے۔ تو اس لیے جب نزلہ آپ کا ناک کے ذریعے ایک حقیقتی رستے سے، فطرتی رستے سے جب خارج ہوگا اور وقت پر ہوگا تو آپ کو جو ہے ناگہانی پرابلمز میں، بالچر میں یا اور کسی بیماری میں مبتلا ہونے سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ جسم کے اندر اگر بلغم، نزلہ، زکام، ریشہ آپ کا جب رکے گا تو وہ وائرس بنے گا، وہ مسائل کرے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑا عمل جو کرتا ہے یعنی کہ الرجی بھی ہو سکتی ہے، خون کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، معدے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح قبض بھی ہو سکتی ہے، خشکی بھی ہو سکتی ہے اور ان سب کا جمع ہونے سے بالچر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب بالچر ہو تو آپ نے نزلہ زکام کی سرچ کرنی ہے، آپ نے گلے کی خرابی کی سرچ کرنی ہے، آپ نے گلے میں کیڑا گرنے کی سرچ کرنی ہے، آپ نے نزلہ زکام یا آپ نے کوئی بھی بلغمی اشیاء جو آپ زیادہ کھاتے ہیں اس کا آپ نے سوچنا ہے، مثلاً ٹھنڈا پانی، آپ نے کولڈ ڈرنک، چاول، دہی، لسی، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، نہاری، بریانی، اسی طرح اچار، گول گپے، دہی بلے، اسی طرح کیچپ اور اسی طرح آپ نے چھلنٹیاں، چپس اور اس کے ساتھ چاکلیٹ، یعنی کہ غرض ہے کہ جو گلے کو خرابی کا باعث بننے والی چیزیں ہیں، بڑا گوشت ہو گیا، یعنی کہ اس طرح بادی چیزیں اور بلغمی چیزیں یا ٹھنڈے کے ساتھ گرم، گرم کے ساتھ ٹھنڈا کھانا پینا، یعنی کہ گلے کو جو بھی غرض ہے اگر آپ کریں گی تو وہ آپ کے کچھ بھی عمل کو، جسم کی صحت کے عمل کو رکاوٹ پیدا کریں گی اور صحت کو خراب کریں گی۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اس بات کو سوچنا ہے کہ جو میں کھا پی رہا ہوں اس میں اگر جن لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے ان کے لیے دودھ بھی مسائل پیدا کر دیتا ہے، دہی بھی مسائل پیدا کر دیتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی مسائل کر دیتا ہے اور چکنی چیز کے ساتھ سادہ پانی بھی مسائل پیدا کر دیتا ہے اور ٹھنڈا گرم ہونا بھی مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب آپ کو یعنی بالچر ہو تو آپ نے گلے کی سرچ جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے، گلے کی تحقیق کرنی ہے، نزلہ زکام کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ کب سے ہوا ہے یا ہوتا ہے تو روک لیتے ہیں یا کب سے نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں ہوا ہے، اور اس کے ساتھ فلو جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو کس رفتار سے ہوتا ہے، یہ ساری آپ نے سرچ کرنی ہے۔ اور دوسرا کہ میں اس میں کھا پی کیا رہا ہوں زیادہ، یعنی کہ اگر بلغمی چیزیں آپ زیادہ کھا رہے ہیں، بادی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کے مسائل میں کچھ بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کو گلے کے بارے میں بتائی گئی تھی، اور گلے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے غراروں کی طرف جائیں گے، جس میں آپ نمک بھی شامل کر سکتے ہیں، جس میں آپ ڈسپرین بھی شامل کر سکتے ہیں، جس میں آپ ادرک ابال کر بھی غرارے کر سکتے ہیں، جس میں آپ پھٹکری کے ابال کر بھی غرارے کر سکتے ہیں، غرض ہے کہ آپ پودینہ کو بھی ڈال کر ابال کر اور یا شہتوت کے پتے بھی آپ ابال کر ان کا غرارے کریں گے تو آپ کا گلا جو ہے وہ سوزش کا جو شکار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ گلے کے لیے غراروں کا جو عمل ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے افضل جو ہے نا عمل ہے اچھا کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ کی ناک بند ہوتی ہے تو آپ نے نیبولائز لینی ہے، آپ نے سٹیم لینی ہے جس سے آپ کا ناک کھلے، جس سے آپ کا ریشہ، نزلہ زکام آپ کا جسم کے باہر آئے اور آپ جو ہے سر اور جسم کے جو مسائل کا آپ شکار مستقبل میں ہو سکتے ہیں یا بالچر کی وجہ کا باعث بن سکتے ہیں تو آپ ان سے بچ سکیں۔ تو اسی طرح آپ نے جو ہے پیدل چلنا ہے،
زیادہ سے زیادہ، تاکہ حرکت میں برکت ہے، اور اس سے جو نیچرل عمل موسم کی تبدیلی کے ساتھ نزلہ زکام کا ہوتا ہے تو یہ خود بخود ہو جاتا ہے، اور اس کو نزلہ زکام کو روکنا نہیں چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں بوتل پیتا ہوں، کولڈ ڈرنک پیتا ہوں تو نزلہ زکام کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، یہ زندگی کے عمل کے ساتھ آپ اندر دبا لیتے ہیں بیماری کو، جو کہ اندر ہی دب کر اندر مسائل شروع کر دیتی ہے۔ چاول کھا لیتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، اسی طرح دہی کھا لیتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، اسی طرح آئس کریم کھا لیتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ بیماری کو روک رہے ہیں، بیماریوں کو دبا رہے ہیں، جس سے جو ہے آپ کے جسم کے اندر جو ہے وائرس پھیل رہا ہے اور رک رہا ہے، اور وہ جسم میں خون کو جلانا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ خشکی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح مشینوں کے عمل یعنی دل، جگر، دماغ جو مشینیں چلانے والی ہیں، معدہ، جگر، ہر عمل کو وہ بریک کرنے کی اور سپیڈ کو خراب کرنے کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی نزلہ زکام ہو تو وہ ایک دم آپ نے نہیں روکنا اور اس کو قدرتی طور پر ہونے دینا ہے۔ تو یہ چیز جو تھی بالشر کے عمل کے لیے کہ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، آپ نے رات کا کھانا ہضم کر کے بھی سونا ہے، اور آپ نے پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے دودھ بھی پینا ہے تو یا اس میں ہلدی ابال کر پینا ہے، یا آپ نے الائچی سبز آپ نے ابال کر پینی ہے، یا آپ نے ادرک کو ڈال کر اس کو ابال کر پینا ہے، اور اگر آپ نے دہی بھی کھانا ہے تو اس میں کالی مرچ یا ادرک پودینے کی چٹنی ڈال کر آپ نے اس کو کھانا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے چھوٹے پائے یعنی چھوٹے گوشت کے پائے جو ہے وہ شوربہ اگر بنا کر گھر میں روٹی کو چور کے کھائیں گے تو آپ کے اندر سے ریشہ، بلغم اور وائرس جو ہے وہ ختم ہوگا اور قوت آئے گی، جس سے بالشر کا عمل درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم شہتوت کھائیں گے تو ہمارے گلے کا عمل جو ہے درست ہوگا۔ اسی طرح ہم اگر ہلدی کا کہوہ پئیں گے یا ادرک کا کہوہ پئیں گے یا پودینے کا کہوہ پئیں گے یا کالی مرچ کا کہوہ پئیں گے تو اس سے بھی ہمارے گلے کے عمل کا جو درست ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ تو غرض ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر جانا ہے کہ گلے کے لیے جو چیز اچھی ہے، تو اس میں ہم نے گوشت میں اگر جانا ہے تو چھوٹا گوشت ہم جتنا مرضی جس طرح مرضی کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے جو ہے وہ مرغا دیسی آپ کھا سکتے ہیں، اور دوسرا ولایتی بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے چھوٹا گوشت کھائیں گے، مرغا کھائیں گے، مچھلی بھی آپ موسم کے حساب سے آپ کھا سکتے ہیں کسی بھی حالت میں۔ تو اسی طرح رات کا کھانا آپ ہضم کر کے سوئیں گے، رات کو آپ جلدی سوئیں گے، صبح کی آپ سیر کریں گے، اور ناشتہ آپ پانی، پھل، سبزی، جوسز سے کریں گے، اور اسی طرح آپ دن میں پانی جو ہے زیادہ پئیں گے، پھل آپ ایسے کھائیں گے، خصوصی طور پہ آپ کیلے نہیں کھائیں گے اور گلے کو خراب کرنے والے پھل نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح سبزیوں میں آپ نے جو ہے آلو نہیں کھانے ہیں، اور اسی طرح آپ نے چنے کی دال نہیں کھانی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب آپ پرہیز بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور دن میں آپ زیادہ سے زیادہ صفائی کریں گے اور پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال کریں گے، اور آپ غرارے بھی کریں گے، رات کا کھانا بھی ہضم کر کے سوئیں گے، اور نوبلائز یا اسٹیم کا آپ عمل بھی کریں گے، اور صبح کا ناشتہ بھی آپ پروٹین کا کریں گے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کسی بھی اشیاء کے بغیر لگائے ٹھیک ہو جائیں گے، جو کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے بھی کہ یہ عمل کسی چیز سے لگانے سے بھی بیرونی طور پہ وقتی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ اشیاء بھی ہم بتاتے ہوتے ہیں اور وہ بھی بتائیں گے۔ اور اسی طرح یہ جو باتیں ہیں یہ ان پر عمل کرنا ہے، اور گلے کی خرابی کا جو عمل ہے وہ پاور ہاؤس ہے، کیونکہ گلا جب خراب ہوگا تو ہمارا دل، جسم، دماغ، آنکھیں، مسوڑے اور اعصاب، غرضے کے بال، ہر وہ عمل، ہر وہ ہارمونز، ہر وہ غدود، ہر وہ عمل، خون ہو، پانی ہو جسم میں، تیل ہو یا ہوا ہو، ہر چیز کا عمل خراب ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے ٹیلی کرنا ہے۔ تو یہ ہماری جو معلومات تھی یہ گلے کی خرابی کی تھی، نزلہ زکام کی تھی اور ریشے کے لیے تھی، اور اس کے اگلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ معدے کی خرابی میں بھی بالشر ہو جاتا ہے، وہ ہم نیکسٹ آپ کو اگلا جو پارٹ دکھا رہے ہیں،
تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو معدے کی خرابی، معدے کی تیزابیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہمارا موضوع ہے بالچر کا۔ اور بالچر ایک عالمی سطح کی بیماری ہے، اور یہ ہر عمر کے انسانوں میں پائی جا سکتی ہے، اور اس میں بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، لڑکیوں کو بھی ہو جاتی ہے، عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے، مردوں میں بھی ہو سکتی ہے، لڑکوں میں بھی ہو سکتی ہے، جوانوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور بوڑھوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ہماری جو معلومات ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم نے پیچھے بتا کر آ رہے ہیں آپ کو ابھی کہ گلے کی خرابی سے بھی بالچر ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے بالچر کے بارے میں جو گفتگو پچھلی ہوئی ہے اس سے اگلی گفتگو ہم شروع کرنے لگے ہیں، وہ ہے معدے کی تیزابیت، معدے کی خرابی، معدے کی جلن، گیس، اپھارا اور قبض، خشکی۔ یہ سارے عمل ہیں جو معدے کی خرابی کے باعث ہمیں پیش آتے ہیں۔ تو معدہ جو خراب ہو تو اور معدے کی تیزابیت ہو اور جسم میں پانی کی کمی ہو تو ہمارا بالچر بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ یعنی جب ہمارا پانی کم ہوگا جسم میں تو ہمارے جسم کے جو کیمیکل ہے وہ مائنس ہمارے باہر آنا شروع ہو جائیں گے پسینے کی شکل میں، مساموں کے اندر آ کے رکیں گے، سوکھیں گے اور سکن کے پر آ کر ٹھہریں گے، اور جب وہ ہے ہی تیزاب تو وہ عمل وہاں پر ٹھہر کر جلائیں گے، اور ان کو جلانے کے ساتھ ان کو تباہ کریں گے، خراب کریں گے، اور سکن کے اوپر جو عمل ہے اپنے وہ خرابیوں کا ایک گہوارہ بنائیں گے اور وہاں پہ زخمی کریں گے، اور جب زخم ہوگا یا سوزش ہو جائے گی بالوں کی تھیلیوں میں، اور زخم ہوگا اور بالوں کی تھیلیاں سوج جائیں گی، پھول جائیں گی، تو بال اس میں سے باہر آ جائیں گے، بالوں کی تھیلی میں سے۔ تو جب بال باہر آ جائیں گے اور پھر وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا ہمیں علم بعد میں پتہ لگے گا، اور اگر ٹھیک ہوگا تو بال وہاں پر نمودار ہو جائیں گے دوبارہ، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور جلد بھی بند ہو جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے اور بالوں کا رستہ وہاں پہ بند ہو جاتا ہے تو وہ بالچر کی جو ہے وہ بھیانک شکل بھی اختیار کر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہے کہ گلے کی خرابی کے ساتھ معدے کی خرابی کا جائزہ نہیں لیں گے تو ہمارے جسم میں جب جب پسینہ آئے گا اور پسینہ آ کے سوکھے گا اور اس میں کیمیکل جو ہے وہ ریشے کے بھی ہوں گے، اس میں کیمیکل معدے کی تیزابیت کے بھی ہوں گے، اور یہ دونوں کیمیکل جب مل کر سکن کے باہر آ کر سوکھیں گے اور وہ باہر آ کر واپس مساموں میں جا کر جم جائیں گے اور وہ سکن پر سوکھ جائیں گے، تو جس سے جلد کا جو بیرونی حصہ ہے وہ جل جائے گا، اور جلنے کے ساتھ بالوں کو بھی ایک بہت ہی زیادہ زبردست انداز سے خراب کرے گا۔ تو اس لیے معدے کی خرابی کا نظام جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا میرا جو ہے معدہ تو نہیں خراب، مجھے معدے میں جلن تو نہیں ہوتی، مجھے معدے میں تیزابیت تو نہیں ہوتی، مجھے گیس تو نہیں ہوتی، مجھے قبض تو نہیں ہو رہی، مجھے خشکی تو نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے عمل جب آپ نوٹ کریں گے تو اس کا نام معدے کی خرابی ہوگا۔ اور معدے کی خرابی جو ہے وہ ماہرین صحت کے مطابق جو شروع ہوتی ہے وہ رات کے عمل سے ہوتی ہے۔ رات کو جو لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں یا کھانا کھا کر بیٹھے رہتے ہیں اور کھانا کھا کر لیٹ سوتے ہیں اور صبح کو لیٹ اٹھتے ہیں تو ان کو معدے کی تیزابیت، معدے کی خرابی اور جسم میں خشکی کا نظام جو ہے ان کا ہو جاتا ہے، اور جب خشکی کا نظام ہوتا ہے تو وہ پانی کی کمی کا نظام جسم کے اندر ہوتا ہے تو خشکی ہوتی ہے، ورنہ خشکی نہیں ہوگی جب جسم میں پانی ہوگا۔ جب معدہ ٹھیک ہوگا، معدے کی تیزابیت نہیں ہوگی تو آپ کو سکری خشکی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلا عمل معدے کو ٹھیک کرنے کا جو ہے وہ ہے رات کا کھانا ہم نے 4 گھنٹے 3 گھنٹے کم سے کم پہلے کھانا ہے سونے سے، اور اس کے بعد ہم نے 10 بجے ہم نے رات کو سو جانا ہے، اور 7 بجے تک ہم نے 7:30 تک ہم نے رات کا کھانا کھا لینا ہے، اور سوتے وقت ہم نے دودھ پی کے نہیں سونا، چائے پی کے نہیں سونا، کھانا کھا کے نہیں سونا، سوپ پی کے نہیں سونا، اور اسی طرح کوئی بھی ایسی اشیاء نہیں سوائے اس کے فروٹ کھا سکتے ہیں، خصوصی طور پہ پپیتا کھا لیں،
اور اسی طرح کوئی بھی پھل جو موسم کے حساب سے ہو وہ آپ نے کھانا ہے، تاکہ آپ کا جسم میں جو ہے وہ ہاضمہ بھی ٹھیک رہے اور پانی کی کمی بھی پوری رہے اور آپ کو نیند بھی بڑی اچھی آئے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہ ہو، جس سے معدے کی تیزابیت بھی نہ ہو۔ تو اس طرح دوسرا نمبر، رات کو 10 بجے آپ نے لازمی سو جانا ہے، اور جتنا آپ لیٹ سوئیں گے اور کھا کے سوئیں گے آپ معدے کی خرابی کا باعث بنیں گے، آپ معدے کی تباہی کا باعث بنیں گے۔ اور جتنی مرضی آپ حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے یا کسی بھی مالج سے آپ دوائیاں کھا لیں، جب تک آپ یہ رات کو کھانا اور سونے کا عمل درست نہیں کریں گے تو آپ کا یہ شفا کا نظام نہیں بن سکتا، آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کے معدے کی تیزابیت اور سینے کی جلن اور قبض اور خشکی آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی، جو کہ بار بار آپ کی حرارت سے، آپ کے پسینے سے آنے سے، جب پسینہ ہمارا آئے گا حرارت کی وجہ سے، اور پسینہ آ کے جب یوں سوکھے گا اور اس میں جو کیمیکل شامل ہوں گے وہ ریشے کے ہوں گے یا معدے کی تیزابیت کے ہوں گے، قبض کے ہوں گے، خشکی کے ہوں گے، تو پھر ہمارا نظام جو ہے وہ بالچر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو بالچر ہو تو گلے کی خرابی کے بعد انہوں نے اپنے معدے کی طرف بھی سوچنا ہے، اور اس کو سوچنے کے لیے سب سے پہلا عمل ہمیں نے بتایا ہے کہ رات کا کھانا اور سونے کا ٹائم سلیکٹ کرنا ہے، اور صبح کو اٹھ کر جلدی سورج سے پہلے والی آپ نے ہوا والی سیر کرنی ہے، جس سے آپ کے جسم کے ناک کا نظام جو ہے، ہوا کا نظام جو ہے وہ درست ہوگا، اور جس سے آپ کے فاسد مادے جو ہیں، سانس کی نالیاں جو ہیں وہ کھل کر آپ کے فاسد مادوں کو باہر پھینکیں گے، تو آپ کا عمل کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اور 1 گھنٹہ آپ کم سے کم باغ میں سیر کریں گے تو آپ کی حرارت کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہے وہ مرے گا، خشکی جو ہے پیدل چلنے سے ختم ہوگی، خون جو ہے وہ گرم ہوگا، تو خون کی خرابیاں اور خون کی بیماریاں دور ہوں گی۔ اسی طرح ناشتہ جو ہے وہ ہم اگر لیکوڈ سے کریں گے تو پھر بہت ہی زبردست ہے، یعنی پھلوں کے ساتھ سیب اگر ہو جائیں 2، اور اس کے ساتھ گرم دودھ یا اس میں ہلدی ملا کر یا اس میں آپ جو ہے الائچی ابال کر یا سبز چائے آپ ڈال کر اس کو ابال کر آپ اس کو پئیں گے اور سیب کو کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہوگا۔ تو اسی طرح آپ نے دن میں ہر آدھے گھنٹے میں آدھا گلاس پانی پینا ہے جب آپ کو پسینہ نہ آ رہا ہو، اور اسی طرح اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے اور آپ کے کپڑے اندر سے گیلے ہیں جسم کے، تو آپ نے جو ہے آدھے گھنٹے میں 1 گلاس پانی پینا ہے، اس کو کم سے کم 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں آپ نے پینا ہے، تاکہ آپ کا جو نظام ہضم ہے اور نظام پانی ہے اور نظام آپ کا معدے کی تیزابیت ہے اور یہ معدہ ہے وہ اپنا صحیح عمل درست کی طور پر کر سکے۔ اور معدے کو پانی ہی چاہیے، کیونکہ جسم میں اللہ پاک نے 70 سے 75% پانی رکھا ہے، اور خون میں بھی پانی کی وافر مقدار موجود ہے جو کہ 85% بنتی ہے، اور جب جسم میں پانی کم ہوگا خشکی کا باعث ہوگا، پانی کی کمی کی وجہ سے قبض ہوگی، اسی طرح خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جائے گا، اسی طرح خون کم ہو جائے گا اور خون کا چلاؤ بھی کم ہو جائے گا، تو پھر بیماریوں کا جو بسیرا ہے وہ جسم کے اندر رکنا شروع ہو جائے گا، جو کہ پھر وہی عمل پسینہ آئے گا حرارت کی وجہ سے، اور جہاں جہاں آ کے سوکھے گا کیونکہ وہ کیمیکل والا ہے پسینہ، تو آپ کے جو ہے وہ بالچر کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اسی طرح جو لوگ نشہ کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی معدے کی تیزابیت کا اور خون کی خرابی کا جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک سبب بالچر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس میں جو لوگ پان، سگریٹ، سپاری، گٹکا اور اسی طرح نسوار اور کوئی بھی نشہ جو کرتے ہیں تو وہ خون کی خرابیوں سے، گلے کی خرابیوں سے، معدے کی خرابیوں سے، خشکی سے، قبض سے اور دل کی بیماریوں سے اور اسی طرح جگر کی خرابی سے اور بڑی بڑی بیماریوں سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ ایک زہر کھانے کا عمل کر رہے ہیں، خون کو تباہ کرنے کا عمل کر رہے ہیں، اور خون کا سٹرکچر ہی ہمارا جسم میں ہیرو کا کردار ادا کرتا ہے، جو کہ ہر چیز کو مینٹین کرتا ہے، اور ہمارے ہر مشینری کو خون کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر خون ہی کم ہو گیا، خون گاڑھا ہو گیا یا خون زخمی ہو گیا تو پھر کس چیز کو کس نے مدد دینی ہے، یعنی دل کو کیسے خون ملے گا،
گردوں کو کیسے خون ملے گا، جگر کو خون کیسے ملے گا، معدے کو خون کیسے ملے گا، آنکھوں کو خون کیسے ملے گا، دماغ کو خون کیسے ملے گا۔ یعنی کہ اگر ہمارا معدہ خراب ہے اور ہمارا جسم میں خون کی کمی ہے، ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہے، ہمارے جسم میں تیل جمنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے جسم میں ہوا کا نظام جو ہے وہ کم ہے، ہمیں سانس بہت جلدی چڑھ جاتا ہے، ہمارا سانس پھولنا شروع ہو گیا ہے، ہمارا اسٹیمنا کم ہو گیا ہے اور ہم ہر کام کو لیزی ہو گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں اور ہم غصہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، چڑچڑاپن ہمارے اندر آ گیا ہے، اکتاہٹ کا فقدان آ گیا ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ معدے کی خرابی بھی اس میں بڑی اہم رول کرتی ہے ادا۔ تو آپ اس میں جب آپ رات کا کھانا اور سونا سلیکٹ کریں گے اور جب آپ صبح جلدی اٹھ کر سیر کریں گے، جب آپ ناشتہ جو ہے سیب اور دودھ سے کریں گے، جب آپ دن میں پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال اپنی خوراک میں 90% کریں گے، تو پھر آپ کو بہت زبردست انداز میں جو ہے وہ کافی اشیاء جو ہیں وہ آپ کو اس میں علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کافی مرض جو ہیں آپ کے انہی چیزوں سے دھل جائیں گے، کیونکہ یہ وہ عمل ہیں جس سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے، جس سے جگر ٹھیک ہوتا ہے، جس سے خون بنتا ہے، جس سے پانی کی کمی پوری ہوتی ہے، جس سے نیند کے ساتھ اعصاب ٹھیک ہوتے ہیں، جس سے انزائٹی ٹھیک ہوتی ہے، جس سے آپ پریشانیاں اور نفسیاتی بیماریوں سے آپ بچتے ہیں۔ تو یہ عمل، اور اس سے سب سے بڑھ کر کہ آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، اور جب قوت اور طاقت آئے گی تو وہ بیماریوں کو بھگا دے گی جسم سے۔ تو اسی طرح جب جسم کے اندر سے بیماریاں جو غلبہ پا رہی تھیں وہ بھاگ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو آپ کا بال چر بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اسی عمل کو اگر ہم معدے کو ٹھیک کر لیں گے، گیس کو ٹھیک کر لیں گے، معدے کی تیزابیت کو ٹھیک کر لیں گے، خشکی سکری کو ٹھیک کر لیں گے اور اس میں قبض کو ٹھیک کر لیں گے، اور اس میں آئے گا پانی کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پانی کی کمی جو ہے وہ آپ کی معدے کی خرابی سے ہوتی ہیں، اور معدے کی خرابی کا باعث بنتا ہے پانی کم پئیں گے یا آپ نہیں پئیں گے یا آپ خشک چیزیں زیادہ کھائیں گے، مثلاً آپ بیکری اشیاء زیادہ کھائیں گے، آپ گرم چیزیں زیادہ کھائیں گے، آپ گرم مسالے زیادہ کھائیں گے، آپ نشے کی اشیاء زیادہ استعمال کریں گے، آپ خشک اشیاء زیادہ استعمال کریں گے، آپ ایسے عمل وہ کریں گے اور آپ کھا کر زیادہ بیٹھے رہیں گے، آپ کھا کر مشقت نہیں کریں گے، آپ پانی کو کم پئیں گے، تو آپ کا جسم جو ہے وہ معدے کی تیزابیت اور معدے کی خرابی کا باعث بنے گا۔ اور اس میں آپ اگر یہ چیزیں جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بغیر دوائیوں کے، بغیر آپ خرچے کے اور بغیر کسی الجھنوں کے آپ پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ اور اس میں بال چربی جو کہ ایک اذیت کا نام ہے، ایک بڑا مسئلے کا نام ہے، تو آپ کا جب معدہ ٹھیک ہوگا، آپ کا جب گلا ٹھیک ہوگا تو بال چربی خود بخود خون کے ساتھ ہر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا بال چر کا جو عمل چلا ہے وہ بھی خون جب بنے گا اور جسم میں خون چلے گا اور آپ کے جسم میں ہر وہ عمل درست ہوگا تو آپ کا جو زندگی کے عمل کی صحت کا عمل ہے، اور بال چر کا وجہ سے جو آئی بروز آپ کی چلی گئی تھیں یا آپ کی مونچھیں آدھی ہو گئی تھیں یا داڑھی میں آپ کے بال چر ہو گیا تھا یا سر میں ہو گیا تھا یا خواتین کو جو ہے خصوصی طور پہ سر پہ یا آئی برو پہ ہو جائے تو وہ بہت ہی بھیانک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ غرض ہے کہ بال چر کی جو مین ہم نے وجوہات اندرونی طور پہ بیان کی ہیں وہ ہے معدے کی خرابی، پانی کی کمی اور معدے کی تیزابیت، قبض کی موجودگی، خشکی کی موجودگی، یہ سارا عمل جو ہے وہ معدے کی تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح گلے کی خرابی کے اوپر بھی آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ گلے کی خرابی ہوگی تو معدے کی تیزابیت، معدے کی خشکی اور معدے کا خراب ہونا ہر وہ عمل ہو سکتا ہے جو آپ معدے کے لیے سوچتے ہیں۔ اور یہ دونوں جب چیزیں، گلا بھی خراب ہے اور ہاضمہ بھی خراب ہے یعنی معدہ بھی خراب ہے، اور یہ دونوں آپ کے کیمیکل جو ہے مل کر جسم سے جب باہر نمودار ہوں گے یا خون میں شامل ہو جائیں گے تو مسائل جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے سب سے پہلے سرچ کرنی ہے کہ آیا میرا معدہ تو نہیں خراب، آیا میرا گلا تو نہیں خراب۔ تو جب ان چیزوں میں سے یا دونوں چیزیں خراب ہیں تو پہلے آپ نے ان کو حل کرنا ہے، اور پھر آپ نے بیرونی طور پہ جو اشیاء ہم آگے بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے بال چر کے بارے میں یہ لگائیں گے تو یہ ہوگا، وہ صرف اور صرف بیرونی صفائی کا نام ہے، جس سے
جو جلد کا عمل ہے تندرست ہوتا ہے، زخمی سکن ٹھیک ہوتی ہے اور اس میں صحت کا عمل چل پڑتا ہے، اور جس سے بال چر والی جگہ پہ بال نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اگر آپ نے اندر سے ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا اور بیرونی طور پر آپ چل پڑے تو پھر آپ کے مسائل جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گے۔ تو لہذا آپ نے اندر سے ٹھیک کرنے کے لیے 90% سوچنا ہے، اور 10% آپ نے بیرونی صفائی کا بھی ایک کردار ہے، یعنی روزانہ نہانے کا عمل، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، چاہے ٹھنڈے پانی سے نہائیں چاہے گرم سے نہائیں۔ یہ آپ نے اپنے مزاج کے حوالے سے چلنا ہے اور موسم کے حوالے سے، کہ گرمیوں میں آپ ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں، سردیوں میں اگر آپ سے ٹھنڈے پانی سے نہیں نہایا جاتا، تازے پانی سے نہیں نہایا جاتا، تو آپ نے اس کو گرم کرنا ہے، آپ نے نیم گرم کرنا ہے، اتنا گرم کرنا ہے کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ لیکن صفائی کا عمل جو ہے وہ روزانہ ہونا چاہیے اور موسم کے حساب سے ہونا چاہیے، تاکہ موسم اگر گرم ہے تو 2 بار آپ نہا سکتے ہیں، موسم اگر برسات کا ہے تو آپ 3 بار بھی نہا سکتے ہیں۔ اور صفائی کے بغیر جو ہے وہ صحت کی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی درستگی، کیونکہ صحت ہے جہاں اور خوشحالی اور خوبصورتی ہے وہاں، یہ قول ماہرین کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس پر عمل کریں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور موضوع چل رہا ہے بالچر کا۔ اور بالچر کو اندرونی طور پہ ہم نے پیچھے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو معلومات مہیا کی ہے، جس کو آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ بجائے تکوں کے، یعنی جب تک تحقیق نہیں ہوگی اور آپ مختلف چیزیں لگاتے رہیں گے یا کھاتے رہیں گے، تو آپ اس کو عارضی طور پہ حل تو کر سکتے ہیں، یا آپ پریشان تو ہو سکتے ہیں لیکن حل نہیں نکل سکتا۔ تو اس لیے گلے کی خرابی اور ہاضمے کی خرابی، یعنی جسم میں پانی کی کمی یا معدے کی خرابی کو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے، اور پھر آپ نے تیسرے رستے کو اپنانا ہے، یعنی بیرونی طور پہ آپ کیا لگائیں گے۔ بیرونی طور پہ ماہرین صحت کے مطابق جو ہے وہ صفائی کا عمل ہے کہ روزانہ آپ نے ایک غسل لازمی کرنا ہے، اور ایک غسل آپ نے لازمی کرنا ہے، یعنی سردیوں میں آپ نے غسل کرنا ہے تو آپ نے پورے جسم پر تیل ملنا ہے یا گلیسرین لگانی ہے، اور اس کو 5-7 منٹ مالش کرنی ہے پوری جسم پر، اور پھر آپ نے جو ہے نہانا ہے۔ اور بالچر کی جگہ پہ آپ نے جو ہے نا تارا میرا کا تیل ہوتا ہے، اس کو آپ نے کولو سے نکلوانا ہے۔ تارا میرا کے آپ نے مغز لینے ہیں، اور مغزوں کو آپ نے کولو سے نکلوائیں گے تو تیل نکل آئے گا، اور اس میں وہ آپ نے صبح دوپہر شام متاثرہ جگہ پہ آپ نے لگانا ہے، اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا 4 گھنٹے بعد ٹیشو سے پھر صاف کرنا ہے، پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر پھر آپ نے تارا میرے کا تیل لگا دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے صبح دوپہر شام کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے متاثرہ جگہ پہ دوسری جو اشیاء بتا رہے ہیں وہ ہے لیمو کا آپ نے جوس لینا ہے اور اس کو متاثرہ جگہ پہ لگا دینا ہے، اور لیمو کا چھلکا الٹا کر کے آپ اس کو 1 سے 2 منٹ تک آپ رگڑ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو جب رگڑیں گے ملیں گے اور ملتے ملتے وہ سوکھ جائے تو اس کے بعد آپ نے ویزلین لینی ہے، وائٹ پیٹرولیم جیلی، وہ آپ نے اس کو اوپر لیپ کر دینی ہے متاثرہ جگہ پہ جہاں پہ لیمو لگایا اور سوکھ گیا تھا۔ اسی طرح جب آپ دوبارہ لگائیں گے دوپہر کو تو آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح ٹیشو یا کاٹن سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، اور پھر آپ نے نیمبو کا عمل وہی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ویزلین یعنی وائٹ پیٹرولیم جیلی آپ اس کے اوپر لیپ کر دیں گے۔ تیسری بار بھی یہی عمل کرنا ہے، اور روزانہ 1 بار لازمی آپ نے غسل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے کلونجی کا تیل لینا ہے، اور کلونجی کے تیل کو متاثرہ جگہ پہ آپ نے لیپ کرنا ہے صبح دوپہر شام، تو آپ کے وہاں پہ بال اگ جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے لیمو لینا ہے، متاثرہ جگہ پہ آپ نے اس کا جوس لگانا ہے، اور لیمو میں آپ نے سرما مکس کر لینا ہے، یعنی سرمے میں آپ نے لیمو کا جوس ڈالنا ہے، اور اس پر آپ نے متاثرہ جگہ پر آپ نے اس کو لگا لینا ہے، اور جب وہ سوکھ جائے تو آپ نے ویزلین یا سرسوں کا تیل آپ نے اس کے اوپر لیپ کر دینا ہے، تاکہ یہ جو عمل ہے یہ صبح دوپہر شام آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اور صابن اور شیمپو کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کون سا شیمپو استعمال کر رہے ہیں اور کون سا صابن، آپ کسی بھی صابن یا کسی بھی شیمپو سے آپ سر یا چہرہ آپ دھو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے ادرک لینا ہے، اور اس کو آپ نے
کاٹ لینا ہے، اور کاٹ کر آپ نے متاثرہ جگہ پر آپ نے پہلے اس کا پانی نکال کر ادرک کا اس کو لگانا ہے، اس کے اوپر ہی ادرک کو جو ہے نا آپ نے رگڑنا ہے، اور رگڑنا ہے آپ نے 1 سے 2 منٹ اور 2-3 منٹ رگڑ کر آپ نے یہی عمل صبح دوپہر شام آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تارا میرا کا تیل اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے، اور اسی طرح آپ نے صبح دوپہر شام آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح لہسن جو ہے وہ آپ نے لینا ہے، اور اس کو جو آپ نے آدھا کاٹیں گے اس کی آپ لہسن کی ٹوٹی، تو وہ پھر آپ اس کے اوپر رگڑیں گے متاثرہ جگہ پہ، اور اس کا آپ لہسن کا پانی نکال کر آپ اس کے اوپر لگا کر سوکھنے دیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو ویزلین اس کے اوپر لگائیں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ کا صبح دوپہر شام کا یہی عمل چلے گا، کیونکہ یہ بھی لہسن بھی بال چر کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ماہرین صحت کے مطابق کہ ویزلین اور سرما جو ہے وہ مکس کریں ہم وزن، اور اس کو کریم بنا لیں، اور کریم بنا کر آپ نے جو ہے نا صبح دوپہر شام متاثرہ جگہ پہ آپ نے پہلے کاٹن سے صاف کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو صبح دوپہر شام لگانا ہے۔ تو یہ عمل سے بھی بال آپ کے بال چر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بال چر کے لیے ہیں، تو آپ اس میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کو آپ عمل کر کے متاثرہ جگہ پہ بیرونی طور پہ آپ ٹھیک کریں گے، اور اندرونی طور پہ بھی ہم نے آپ کو جو بتایا ہے، اندرونی طور پہ اگر باتیں آپ مانیں گے تو آپ تاحیات ٹھیک ہوں گے۔ بیرونی طور پہ آپ جو اشیاء آپ کو بتائی گئی ہیں وہ عارضی حل ہے، بال وہاں آ جائیں گے لیکن دوبارہ بھی بال چر ہو سکتا ہے، دوبارہ بھی بال گر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اندرونی طور پہ زیادہ کوشش کریں، اور بیرونی طور پہ آپ صفائی کا عمل کریں، یعنی کہ سردیوں میں 1 بار نہائیں، چاہے وہ پانی ٹھنڈا ہو یا گرم، اور آپ نے گرمیوں میں 2 بار نہانا ہے، اور برسات میں آپ نے 3 بار نہانا ہے۔ تو صفائی کے عمل سے بھی بال چر جو ہے یا تو ہوتا نہیں ہے، یا ہو تو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔